السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عمر دراز لڑکیوں کے نکاح کا مسئلہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب نے ایک بہت بہترین واقعہ بتایا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ زیادہ عمر کی عورتوں سے نکاح کرتے تھے، اور نکاح کے لیے صحابہ اکرام کی یہ عادت شریفہ تھی کہ بیوہ عورتیں تلاش کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوہ سے ایک صحابی نے نکاح کیا، اس کا ریزن انہوں نے کیا بتایا۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب کی ایک کلپ ہے، آپ اس کو سنیے، آپ کو سمجھ آئیں گی کہ زیادہ عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کے اندر اسلام نے کیا حکمت رکھی ہے۔ مولانا سعد صاحب کی کلپ سنانے سے پہلے دو باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آج اگر ہم مسلم سوسائٹی کے اوپر غور کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں بے نکاح اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کے دو ریزن ہیں۔ پہلا ریزن تو یہ ہے لڑکی غریب ہے، جہیز اور ہنڈا وہ دے نہیں سکتے، ایک ریزن تو یہ، اور دوسرا ریزن یہ ہے لڑکی کی عمر کراس کر چکی ہے، 25 سال، 28 سال، 30 سال، 32 سال، 35 سال کی عمر ہو چکی ہے، چاہے وہ کتنی بھی خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، لیکن اس کو رشتے نہیں آتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو ایسے رشتے آتے ہیں جو لڑکے نہیں، آدمی کہنا پڑے گا، جو آدمی 40-50 سال کراس ہو جاتے ہیں، یا تو ان کو سیکنڈ میرج کرنا ہوتی ہے، یا تو پھر ان کے طلاق ہو جاتی ہے، یا بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو 40-50 سال کی ایج کے جو ہمارے لڑکے ہیں، لڑکے نہیں بلکہ ان کو آدمی کہنا پڑے گا، مطلب مڈل ایج آدمی ہے، ان کو ایسی لڑکیاں چاہیے جن کی عمر 30، 32، 35 سال کی ہے۔ گراؤنڈ لیول کا سروے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو دو وجہ، پہلی وجہ یہ کہ جہیز، باپ جہیز نہیں دے سکتا، اس لیے لڑکی کی شادی رکی ہوئی ہے، اور دوسری چیز عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹیں اور تکلیفیں آتی ہے، اور یہ سماج کا ایک بہت بڑا ناصور بن چکا ہے۔ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اس کے اوپر باتیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر میٹنگز ہونی چاہیے، اور سماج کے اندر بیداری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ، وہ عورتیں جو بیوہ ہو چکی ہے، بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور مطلقہ عورتوں سے بھی نکاح کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں کسی لڑکی کو اگر طلاق پڑ جاتی ہے تو وہ لڑکی سماج کی نگاہ کے اندر ایک عیب زدہ لڑکی ہے، چاہے وہ پڑھی لکھی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کتنی بھی خوبصورت ہو، لیکن اس کی طلاق ہو چکی ہے تو نہیں، مسلم فیملیز کو اس طرح کی لڑکی نہیں چاہیے۔ اور وہ لڑکی جس کا شوہر مر جائے، اس کے 1-2 بچے ہو، ایسی لڑکی بھی ہمارے مسلم سماج ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ہر کسی کو فریشر چاہیے، ہر کسی کو فریش اور کنواری لڑکی چاہیے۔ بہرحال اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ صرف کنواری لڑکیوں سے ہی نکاح کرو۔ صحابہ اکرام کی پوری زندگی آپ دیکھ رہے ہیں، صحابہ اکرام کو آپ رہنے دیجئے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کی آپ زندگی دیکھیے، ایک نکاح کے علاوہ سارے نکاح یا تو مطلقہ سے ہے یا تو بیوہ سے ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے کیا سبق دیا امت کو یہ سبق دیا کہ قوم کے اندر جو ہماری مظلوم بیٹیاں ہے، جو یا تو مطلقہ ہے یا تو بیوہ ہے، جن کی عمریں کراس کر چکی ہے، ایسی عورتوں سے نکاح کیا جائے، ان کے نکاح کو پروموٹ کیا جائے۔ لیکن چاہے کتنا ہی بڑا دینی خاندان ہو، دینداری آ جائے، سب کچھ آ جائے، سب کچھ ہے، جبہ ہے، قبہ ہے، داڑھی ہے، جماعتی ہے، سارے باتیں ہیں، 5 وقت کے نمازی ہے، تہجد گزار ہے، صلاۃ التسبیح بھی نہیں چھوٹتی ہے، ذکر و اذکار نہیں چھوٹتے ہیں، کچھ بھی نہیں چھوٹتا ہے، لیکن جب گھر میں رشتے کی بات آتی ہے تو ان کو اس ٹائپ کی لڑکیاں نہیں چاہیے، ان کو فریشر چاہیے۔ بہرحال یہ ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا ناصور بن چکا ہے، ایک بہت بڑا عالمیہ ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بہت ساری مسلم لڑکیاں غیروں کی طرف جا رہی ہیں، بھاگ کر شادیاں کر رہی ہے، اور اپنے دین، اپنے مذہب سے منہ پھیر رہی ہے۔ بہت ساری لڑکیوں کے کلپس آئے، بہت ساری لڑکیوں کے آڈیو کلپس میرے پاس ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ میری عمر 35 سال ہو چکی ہے۔ ایک لڑکی کا بھی میں نے 2 دن پہلے کلپ پڑھا، میں اس نے تو شیئر کر دیا، پر میں اس کو شیئر کرنا نہیں چاہتا۔ 42 سال کی اس کی عمر ہو چکی ہے، سب کچھ ہے، ایجوکیشن ہے، ساری باتیں، لیکن عمر کراس ہونے کی وجہ سے اور باپ غریب ہونے کی وجہ سے اس بندی کا نکاح نہیں ہوا۔ وہ تو دیندار ہے، اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور اپنے آپ کو روکے رکھا، ورنہ وہ لڑکیاں جو دیندار نہیں ہیں، جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، وہ غیروں کے ہتھے چل رہے ہیں، اور اپنے مسلم سماج سے منہ موڑ کر
غیروں کی طرف جا رہے ہیں، اور غیر لوگ بھی مسلم سماج کے اسی ویک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، یا عورت کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں، اسلام عورت کو ایک دم گھٹیا سمجھتا ہے، بلا 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 بلا، اس طرح کے الزامات، ایلیگیشنز مسلم سماج کے اوپر اور اسلام کے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں نے ہی اپنے اعمال سے، اپنے کرتوتوں سے، اپنے دل کے چوچلوں سے اور اپنی ایک منفی ذہنیت اور ایک نیگیٹو مینٹلٹی کی وجہ سے اس طرح کی چیزوں کو بہت زیادہ پرموٹ کیا کہ بھائی لڑکی زیادہ عمر کی نہیں چاہیے، لڑکی غریب نہیں چاہیے، ایسی چاہیے کہ بھائی جس کے ماں باپ کے پاس کچھ ہو دینے کے لیے، تبھی ہم نکاح کریں گے ورنہ ہم نکاح نہیں کریں گے۔ ایسی بہت سارے قصے ہیں جس کی وجہ سے مسلم لڑکیاں یا تو گھروں پر بیٹھی ہے اور اس میں سے 50% غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کی آپ کلپس دیکھیے، اس کے علاوہ دیگر علماء اکرام بھی ان ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو مسلم سماج ہے، سماج کے جو نیتا ہے، سماج کے جو لیڈر ہے، سماج کے جو کاریہ کرتا ہے، یہ لوگ اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا نہیں چاہتے۔ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک چھوٹا سا واقعہ بتایا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ ان کی بیوہ سے ایک صحابی نے نکاح کیا، اور جب ان سے ریزن پوچھا گیا تو انہوں نے کیا ریزن بتایا، آپ خود سنیے اور فیصلہ کریں۔ صحابہ شادیاں کرتے تھے، دینی مصلحت سامنے ہوتی تھی، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیوہ سے ایک صاحب نے شادی کی، حضرت عمر کی بیوہ سے ایک صاحب نے شادی کی اور یہ کہا کہ میرے ان سے شادی کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ میرے گھر میں آ کر یہ بتلائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رات کے تہجد میں رونے کی اور رات کے قیام کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی، ان کی گھر کی عبادت کا کیا طریقہ تھا، اور ان کے رات کے قیام اور تہجد میں کیا کیفیت ہوتی تھی، اس کو سمجھنے کے لیے میں نے ان کی بیوہ سے شادی کی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی تاکہ اپنی بہنوں کو، اپنے گھر کی بچیوں کو اس کے ذریعے سے تعلیم اور تربیت دے سکیں۔ آپ نے فرمایا کیوں تم نے کنواری لڑکی کی شادی کیوں نہیں کی؟ عرض کیا گیا رسول اللہ کنواری شادی اس لیے نہیں کی کہ میرے گھر کی بچیوں کو دین کی تعلیم کون دیتا، میرے گھر کی بچیوں کو گھر کے کام کاج کون سکھلاتا، ان کی تربیت اور ان کو ادب کون سکھلاتا۔ یہ تھا صحابہ کرام کے شادیاں کرنے کا اصل بنیادی مقصد کہ اس شادی سے دین وجود میں آئے، اس شادی سے دین وجود میں آئے، اصل مقصد یہ تھا۔ تو دوستو سنا آپ نے، اب حضرت مولانا سعد صاحب نے جس طرح سے ایکسپلین کیا ہے اور جس طرح سے سمجھایا ہے کہ زمانے نبوت میں اور زمانے صحابہ کے اندر شادی کرنے کی جو حکمتیں ہوتی تھی، نکاح کرنے کی جو حکمتیں ہوتی تھی، اس کے اندر بھی دینداری اور دین کو پروموٹ کرنا، اسلام کو پروموٹ کرنا، یہی ان کی نیت اور یہی ان کا انٹینشن ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کے لوگوں کو صحیح اور نیک ہدایت دے، اور جو ہماری بچی اور بچیاں جن کی عمریں کراس ہو چکی ہے، جو بیوہ ہے، مطلقہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مسلم بیٹیوں کی، مسلم بہنیں جو گھر پر بیٹھی ہے، جن کی عمریں کراس ہو چکی ہیں، جو بیوہ ہے، مطلقہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نکاح کے فیصلے فرمائے، ان کے جوڑوں کا انتظام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے امت کے دیندار لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ اس ٹاپک کے اوپر ذرا سیریس ہو جائے اور قوم کی، سماج کی ان بیٹیوں کے بارے میں کچھ سوچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔